نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آج کی جو بابرکت رات ہے، اس رات کو دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستانی اور ہندوستانی اور بنگلہ دیشی، یہ جو بر صغیر کا خطہ ہے، اس خطے میں اس رات کو شب براءت کہتے ہیں۔ اس کا درست مخرج کیا ہے؟ شب براءت۔ یہ جو حمزہ ہے، یہ جو الف ہے، یہ الف نہیں، یہ حمزہ ہے۔ شب براءت، براءت کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا۔ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ عز و جل گناہ گاروں کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، تو اس لیے اس کو چھٹکارے کی رات یعنی شب براءت کہہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ یوں کہتے ہیں شب برات، با را آگے الف لگاتے ہیں، شب برات، یہ مخرج بھی غلط ہے، یہ تلفظ بھی غلط ہے۔ شب براءت کہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر نا یہ لفظ شب براءت نہیں آتا، وہاں پر نصف شعبان المعظم آئے گا یا 15 شعبان المعظم کی رات آئے گی۔ اب 15 شعبان المعظم کا دن تو کل صبح جو سورج طلوع ہوگا وہ ہوگا، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو اب ہم جس رات میں بیٹھے ہیں، اس رات کو کہتے ہیں شب براءت کی رات، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات، یعنی کہ نصف شعبان المعظم کی رات۔ تو یہ 15 شعبان المعظم کی رات یا نصف شعبان المعظم کی رات کہہ کر حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوگ بھی کیمرہ آپ کے پاس ہے، بند کمرہ ہے، آپ کچھ بھی کہیں گے تو کسی نے آپ کو کچھ کہنا تھوڑی ہے، آپ ریکارڈ کریں اور ڈال دیں۔ تو کئی لوگ، مجھے بھی آج 2-4 واٹس ایپ کے اوپر ایسے ویڈیوز دوستوں نے شیئر کی کہ جس میں ایک مولانا صاحب تھے اور وہ زور لگا رہے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ رات کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، یہ اہل سنت لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے اور ہم نے اس کا کبھی ذکر سنا نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ میں ایک ہی کتاب سے شروع کرتا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے نا 656 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس کو امام ذکی الدین منذری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ جو صفحے میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، تو صفحہ نمبر 410 اور 411، اس کے اوپر امام یہ باب باندھ رہے ہیں کہ ماہ شعبان کے روزے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ میں روزے رکھنا اور نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کی فضیلت کا باب۔ پھر آگے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کی فضیلت کا باب۔ 2 جگہ پہ باب کی ہیڈنگ لگا کر نیچے وہ ترغیب پر بھی حدیث لائے ہیں، ترغیب پر بھی لائے ہیں۔ اسی طرح آپ نسائی اٹھا لیں، اس کے اندر بھی اس کے ابواب اور حدیثیں ہیں، ترمذی اٹھا لیں، اس کے اندر باب بھی حدیثیں ہیں، اور صحیح ابن حبان اٹھا لیں، اس کے اندر باب بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس کی حدیثیں ہیں، اسی طریقے سے مسند ابی یعلا کے اندر اس کی حدیثیں ہیں، مسند ابن ماجہ میں اس کی حدیثیں ہیں۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے۔ تو وہ جو شخص بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، اس کی آنکھیں خراب ہیں، یا پڑھنا نہیں آتا، یا چشمے کی ضرورت ہے، یا علم کو مذاق بنایا ہے اس نے۔ یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے والی ہیں۔ اور وہ کیا کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے؟ اس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے کہ جو کچھ حدیث میں آ گیا وہ چاہتا ہے لوگ اس پہ عمل نہ کریں۔ تو اس لیے دوستو، ہر کسی کو سن لینا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ بعض مرتبہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ خود ان پڑھ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بات کسی کی گفتگو کو سننے کے بعد
وہ اسی کی گفتگو کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہوتا ہے جو پڑھ کے سنا نہیں رہا ہوتا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، جن کتابوں کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تو ہے بڑی بڑی کتابیں۔ اس کے بعد یعنی دوسری میں، تیسری، چوتھی صدی ہجری میں لکھے جانے والی کتابیں ہیں حدیث کی۔ اس کے بعد آج تک جتنے بھی ائمہ آئے، کسی نے اس رات کا انکار نہیں کیا۔ میں 1400 سال کی ہسٹری بیان کر سکتا ہوں کہ 1400 سال میں ہر صدی میں اس رات کی فضیلت کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک صدی مس نہیں کروں گا، ایک صدی بھی، ہر صدی کے اندر اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ مانا کہ یہ رات نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو پوچھا تو جائے گا نا اس صاحب سے کہ مطلب بھی آپ کس بنیاد پر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور جھوٹ بندہ اپنے کسی کام پر نہیں، دین متین پہ بول رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ سننے سے پہلے اس بندے کی علمی قابلیت کو پہچان لے کہ یہ بندہ قابل بھی ہے کہ نہیں، یہ بندہ پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں، یا اس نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات، میں پہلے بنیادی گفتگو کر لوں، پھر میں حدیثیں ہی پڑھوں گا۔ آج میں نے کوئی زیادہ تشریح والے کلمات نہیں کہنے، صرف حدیثیں پڑھنی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آج کی رات کی جو فضیلت ہے اس پہ قاری صاحب نے صرف حدیثیں پڑھی تھی۔ اچھا چلو، اگر کہہ بھی دیا جائے بھئی یہ فلاں کتاب کے اندر ہے، فلاں کتاب کے اندر ہے، تو ایک یہ مقدمہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ تو حدیثیں ضعیف ہیں۔ یار اتنی ساری حدیثیں ضعیف ہو جاتی ہیں، عقل مانتی ہے اس بات کو؟ میں نے آپ کو کہا سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، سنن نسائی میں اس کی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کی بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، مسند ابی یعلا میں حدیثیں ہیں، ساری ضعیف ہو گئی ہیں؟ نہیں، کچھ تو غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا چلو، ایک مثال ہے، 1 منٹ کے لیے آپ کے سوال کو لے لیا ہم نے کہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ ہر مقدمے کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اس مقدمے کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اب بنیاد تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ حدیث کا ہے، حدیث میں اس رات کا ذکر آ گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنے مقدمے کے لیے دلائل چاہیے کیسے؟ میں کیا یہ بیٹھا ہوا اہل سنت کیا یہ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات میں عبادت کرنا نفلی عبادت فرض ہو گئی ہے، اس رات کو جاگتے رہنا فرض ہو گیا ہے، یا جو نہیں جاگے گا کہ وہ گناہگار ہو گیا؟ ایسی تو بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس رات میں عبادت کرنا مستحب کام ہے، فضیلت کی بات ہے۔ جو رات کو عبادت کرے گا اس کو فضیلت ملے گی، کثرت ثواب کی بات کرتے ہیں۔ جب بات ہم فضیلت کی کرتے ہیں، استحباب کی بات کرتے ہیں، اور یار ان امور کے لیے حدیثیں ضعیف بھی کافی ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کتاب سے اٹھا کر فضیلت نصف شعبان المعظم پر ایک ضعیف روایت بھی پڑھ دوں گا نا، تو ضعیف روایت سے ہی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ 1400 سال کے ائمہ میں اصول حدیث کے کسی ایک امام کی کتاب کھول کے کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ فضیلت کے باب میں حدیثیں ضعیف کافی نہیں۔ 1400 سال کے ائمہ یہی کہتے آئے ہیں کہ جو ضعیف حدیث ہے وہ نصیحت، ترغیب، استحباب اور فضیلت کے باب میں بیان کی جاتی ہے۔ تو کیا وجہ 1400 سال میں سارے ائمہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث کو استدلال کے طور پہ پیش کرتے آئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں مان رہے؟ کچھ تو غلط آپ کر رہے ہیں نا، جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا آپ کر رہے ہیں، تو پھر بدعتی بھی آپ ہی ہوئے۔ 1400 سال میں ائمہ حدیث نے حدیث ضعیف کو اس بنیاد پر انکار نہیں کیا یہ حدیث ضعیف ہے لہذا اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ حدیث ضعیف جھوٹ نہیں ہوتا دوستو۔ حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے عقیدے کی بات نہیں کی جائے گی، اس سے
کوئی فرض اور واجب ثابت نہیں کیا جائے گا، اس سے سنت مؤکدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں اس سے آپ نصیحت کی بات کر سکتے ہیں، ترغیب کی بات کر سکتے ہیں، آپ اس سے فضیلت کی بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم بھی تو فضیلت کی بات ہی کر رہے ہیں۔ جب بات فضیلت کی کر رہے ہیں تو چاہے حدیث ضعیف بھی ہو، ہمارا تو مقدمہ ثابت ہو گیا نا۔ تو اس کا مطلب تمہاری تہمت بھی علم کے باب میں بالکل نکمی تہمت ہے جو تم لگاتے ہیں۔ اب آ جائے میرے مذہب کے دلائل کی طرف۔ جو آپ کہتے ہیں نا حدیث ضعیف ہیں، حدیث ضعیف نہیں ہے، احادیث جو ہے وہ حسن میں بھی ہے، حسن درجے تک تو ہے نا۔ اور اگر احادیث ضعیف جو ہوتی ہیں وہ چار حدیثیں اکٹھی ہو جائے تو وہ بھی حسن لغیرہ ہی ہو جاتی ہیں، اس سے استدلال بنتا ہے۔ یہ فقہاء نے لکھا ہے اصول فقہ کے اندر۔ لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں اس باب میں صحیح حدیثیں ہیں۔ اب میں حدیث شروع کرنے لگا، پہلا نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ روزے کی بات غلط ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آئی۔ وہ کس دن کی بات کرتے ہیں؟ 15 شعبان المعظم کے دن کی بات کرتے ہیں۔ اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر میں ثابت کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ کے پورے ماہ کے بھی روزے رکھے، تو پھر اگر میں بتا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 دن 10 دن شعبان المعظم جب آتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 15 پورے ماہ کے بھی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ پہلی حدیث سنیں، یہ حدیث سیاستہ کی کتاب ہے سنن نسائی، اس کے اندر ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے روزے آپ ماہ شعبان میں رکھتے ہیں میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ اسی مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ آپ ایک دن کے روزے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شعبان میں حضور ویسے ہی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور فرماتے اس میں ایک رات آتی ہے، اس میں یہ جو ایک رات کی تخصیص ہے اس پر بھی حدیث پڑھوں گا۔ ایک رات آتی ہے کہ جس میں نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے، لوح محفوظ پر ہر بندے نے جو کرنا ہے وہ لکھ دیا گیا۔ اس رات لوح محفوظ سے نقل کر کے اس سال کے اندر جو کچھ ملنا ہے وہ فرشتوں کو تھما دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رات کا سرے سے فیصلہ اس رات میں ہوتا، نہیں، فیصلہ تو ہو گیا، وہ لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا۔ اس رات جب یہ رات آتی ہے تو ایک سال کے نامہ اعمال کو لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو تھما دیا جاتا ہے، اور پھر پچھلا نامہ اعمال سمیٹ لیا جاتا ہے۔ اب کتنی پیاری ترغیب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی جو وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ جب نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اب یہ مفاہی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود وہ ذات ہے جن کے وسیلے سے، جن کی شفاعت سے، جن کی دعا سے جو دوزخ میں جا گریں گے ان کو نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو حضور اعمال کی بات کس کے لیے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے، امتیوں کے لیے۔ فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال یعنی سمیٹا جائے یا میرا نامہ اعمال اگلے دن کھلے، یہ تشریحی کلمات ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا آخری عمل اس سال کا بھی روزے سے ہو، اور جب اگلے دن نامہ اعمال اگلے سال کا کھلے تو میرا اس نامہ اعمال میں پہلا کام بھی روزہ ہو۔ فرمایا اس لیے میں پورے شعبان کے یا شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ اب یہ سیاستہ سے پڑھی ہے میں نے روایت، اگر یہ بھی کسی مولوی صاحب کو نظر نہ آئے تو پھر وہ جا کے آنکھیں چیک کروائے۔ اب اس سے اگلی حدیث دیکھیں،
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور اس روایت کو دو ائمہ نے روایت کی ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر اور امام طبرانی نے معجم کے اندر۔ احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری ان سے پڑھتے رہے، اور امام طبرانی وہ ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں روزے رکھتے رہتے اور کوئی ناغہ نہ فرماتے۔ اب یہ جملے قابل توجہ، فرمایا کہ روزے رکھتے رہتے ماہ شعبان میں اور کوئی ناغہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم اپنے دلوں میں کہتے تھے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال کے ہی روزے رکھیں گے اور ناغہ نہیں فرمائیں گے۔ کہتے پھر کبھی کسی شعبان میں افطار ہی فرماتے، یعنی کسی شعبان میں روزہ نہ رکھتے، حتیٰ کہ ہم سوچنے لگتے کہ پورا سال آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آگے کہتے وَقَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شَعْبَانَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان میں روزہ رکھنا بہت محبوب اور پسند تھا۔ اب حدیث تو یہ کہتی ہے کہ شعبان میں پورا شعبان بھی حضور نے روزے رکھے، اور شعبان میں روزہ رکھنا حضور کو پسند تھا، تو پھر یہ تحقیق جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ اس کی روزہ رکھنے کی بات کسی حدیث میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کچھ گڑبڑ ہے جو کسی کی آنکھ سے رہ گئی ہے۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکا، تو ہماری تقریر سننے کے بعد پڑھ لیں، ہم کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے میں پڑھنا نہیں چاہتا تو اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ ہم تو یہ اہل سنت شروع سے ہی اس رات میں عبادت کرتے آئے ہیں، اور ہم جب تک ہیں اہل سنت اور رہیں گے قیامت تک، تو پھر اسی طرح عبادت کا سلسلہ جاری رہے۔ اچھا، اس سے اگلی حدیث، یہ حدیث سیاستہ کی کتاب ہے جامع ترمذی شریف، اس کے اندر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کون سا روزہ رمضان کے بعد افضل ہے؟ فرمایا رمضان المبارک کی آمد کی تعظیم میں ماہ شعبان کے روزے افضل ہیں۔ سائل نے عرض کی صدقہ کون سا افضل ہے؟ ارشاد فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اب نفلی روزے کے اعتبار سے رمضان کے بعد پورے ماہ کے جو روزے افضل ہیں وہ کون سے مہینے کے؟ شعبان المعظم کے۔ تو ترغیب دلا رہے ہیں کہ یہ روزے افضل ہے، ایک دن نہیں، پورے شعبان کے روزے افضل ہیں۔ آپ تو ایک رات پہ اڑ گئے نا، پورے شعبان کے روزے افضل ہیں، حضور کی سنت یہ بتاتی۔ پھر آگے دیکھیں، یہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث حضرت اسامہ بن زید کی، دوسری انس بن مالک کی، تیسری سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے۔ اتنے صحابہ کو ان ساری فضیلتوں کا پتہ ہے، تو تقریر کرنے والے مولوی صاحب کو پتہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں جب کسی کم علم کی گفتگو سنتے تو پھر ہمارے دماغ میں اٹھتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے، فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مہینوں میں آپ کو یہ محبوب ہے کہ آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سال ہر مرنے والے کی اجل کو لکھتا ہے، وَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي اجلی وانا صائم، اس لیے مجھے محبوب ہے کہ جب میری اجل آئے تو میں روزے سے ہوں۔ پورا شعبان روزے رکھتے۔ اس کو مسند ابی یعلا کے اندر امام ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا۔ پھر آگے اب یہ جو روایت اب پڑھنے لگا ہوں، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم، دونوں کتابوں کے اندر ہے، اور اگر یہ بھی کسی کی نظر سے نہیں گزری تو پھر وہ نظر کو واقعی چیک کروا لے۔ کیوں؟ بخاری مسلم تو بہت زیادہ مشہور کتابیں ہیں، سیاستہ کی کوئی باقی چار کتابیں نہ پڑھ سکے تو پہلا منشور ایک فاضل کا یہ ہوتا ہے کہ بخاری مسلم میری نظر سے گزر جائے۔ امام بخاری مسلم وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے،
فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے نہ رکھا کرتے تھے، شعبان کا تو پورا مہینہ ہی آپ روزے رکھتے تھے۔ ارشاد فرمایا کرتے اعمال اپنی طاقت کے مطابق اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکتا بلکہ تم خود تھک جاؤ گے۔ اگر طاقت سے زیادہ اعمال شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نماز بہت محبوب تھی جس میں ہمیشگی ہو۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دو ترغیبیں ہیں۔ ایک ترغیب تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے، اور حضور کو یہ محبوب تھا کہ شعبان کا مہینہ جو رمضان سے پہلے آتا ہے اس مہینے میں حضور کو محبوب تھا کہ روزے رکھتے۔ اور دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کو اپنی طاقت کے مطابق اختیار کرو، یعنی نفلی اعمال کو اپنی طاقت کے مطابق۔ ایسا نہ کرنا کہ ایک عمل تمہاری طاقت میں ہی نہیں ہے، نفلی عمل، تو تم اس کے اندر بہت زیادہ زیادتی کر دو۔ مطلب ایک مثال ہے کہ کوئی بندہ ہے، ضعیف ہے، یا اس کو کوئی بیماری ہے، یا وہ رات کو زیادہ اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی، زیادہ نفل پڑھ لی، اور بعد میں اس سے صبح فجر بھی نہیں پڑھی گئی۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ فجر کی نماز تو فرض ہے، رات میں وہ ایک نفل بھی نہ پڑھتا تو وہ تو اس پہ فرض نہیں تھے۔ تو اس لیے کہا عمل تھوڑا ہو، عمل کیا ہو؟ تھوڑا ہو، پر اس کے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ تو حدیثیں میں نے اب آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اب میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کی طرف آتا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہیں یہ تو پورے شعبان کی حدیثیں۔ یہ جو 15ویں شب ہے، نصف شعبان المعظم کی رات، یا 15 شعبان المعظم کی رات، یا شب برات کی جو رات ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ اس کے اوپر میں پہلی حدیث پڑھنے لگا، اور یہ حدیث جو ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے امام ہیں، اور امام ابن حبان، یہ دونوں حدیث کے امام ہیں، ان کی کتابوں سے ائمہ حدیث کو لکھتے ہیں۔ وہ حدیث لائے حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، پھر اپنی جمیع مخلوق کو سوائے مشرک اور مشاہن یعنی کھلا منافق اور چغل خور کے سب کو بخش دیتا ہے۔ یعنی اس رات اللہ تبارک و تعالی مخصوص گناہ کرنے والے لوگوں کو نکال کر، وہ جو مسلسل گناہ کرتے جا رہے ہیں، وہ جو توبہ نہیں کرتے، وہ بندے نہیں کہ جو چغل خور ہے پر توبہ کر لی ہے، اس نے سچی توبہ کر لی، وہ اس میں شامل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلسل گناہ کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، پر توبہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات مشرک یعنی جو کافر ہوتا ہے، کافر اور مشاہن یعنی کہ کھلا منافق اور چغل خور، ان کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس رات اپنی رحمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اب کوئی بندہ پوچھے کہ یار تم رات کو کیوں جاگ رہے ہو، تو یہ جملہ بتانا آسان نہیں ہو گیا کہ میں تو بخشش کے لیے بیٹھا ہوں، میں تو بخشش مانگ رہا ہوں۔ اور کوئی کہے کہ آپ کو بتایا کس نے؟ انہیں کہنا اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس رات کو بخشش مانگو، اللہ بخشتا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہم تو بخشش کے لیے بیٹھے ساری رات رب کائنات کا ذکر کریں گے، معلوم نہیں کس گھڑی کے اندر ہماری بخشش ہونی ہے۔ اور ذکر رات کا ہے، ذکر کیا ہے؟ رات کا ہے۔ میں تو مفتی طارق مسعود جیسے نکمے علم کے کمزور آدمی جن کو یوٹیوب پہ پذیرائی تو بڑی حاصل ہے لیکن بعض مرتبہ بات نہیں کرتے، ایک جاہلانہ لطیفہ سنا دیتے ہیں۔ ان کو میں کل سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے اندر رات منانے کا تصور ہی نہیں ہے گا۔ کہتے جی رات منانے کا، رات کی عبادت کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور میں نے کہا ظالم، یوٹیوب چینل کی خاطر پتہ نہیں کن کو راضی کر رہے ہو۔ آپ کو پتہ آپ نے اپنی تقریر میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے، تم تو لیلۃ القدر کا بھی انکار کر گئے، وہ بھی رات ہی ہے۔ لیلۃ اللیلہ کا لفظ ہے قرآن پاک کے اندر۔ کیا جو لوگ
رمضان المبارک کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ دن کے اندر شب قدر تلاش کرتے، وہ رات کو ہی کرتے، اور رات کو کیا کرتے ہیں؟ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ کس کو تلاش کرتے ہیں؟ شب قدر کو۔ تو شب قدر جو ہے وہ بھی شب ہی ہے، وہ منائی جاتی ہے، مانا اللہ کی عبادت کر کر کے منانا۔ تو میں نے کہا آپ کی تقریر سے تو شب قدر کا بھی انکار ہو گیا، آپ نے کہا کہ کسی رات کو منانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جن کے یوٹیوب کے اوپر سبسکرائبر جو ہے وہ 3 ملین ہو گئے، اور یہ ڈینگے مارتے ہیں بیٹھ کر۔ وہ پھر آگے دیکھیں، اب یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر 2 باتیں غور میں لانی۔ ایک تو شب یعنی رات کا ذکر ہے، اور دوسرا 15 رمضان المبارک کی رات کا ذکر، 15 شعبان المعظم کی رات کا ذکر۔ اچھا، اب دوسری حدیث لیں۔ اس حدیث پاک کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اب امام بہقی بھی حدیث کے امام ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی، یہ شعبان کی 15ویں شب یعنی رات ہے۔ 2 لفظوں کو غور میں رکھنا، شعبان المعظم کی کہ 15ویں بھی ہے اور وہ رات بھی ہے۔ جبرائیل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور اس مبارک شب میں مشرک اور مشاہن اور قطع رحمی کرنے والے، کپڑے زمین پر لٹکا کے چلنے والے، اپنے ماں باپ کے نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والے پر اللہ کریم نظر رحمت نہیں فرماتا، اور جو ان گناہوں سے بری ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا، اتنی بخشش فرماتا ہے۔ یہ جو لفظ آیا نا بنی کلب، یہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالتا تھا، اور جتنی بکریاں یہ پالتا تھا عرب میں کوئی اتنا بڑا اور کوئی قبیلہ نہیں تھا جو اتنی بکریوں کو پالتا ہو۔ تو لفظ کیا ہے؟ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مومنین کی بخشش فرماتا ہے۔ وہ بخشش ڈھونڈنے بیٹھے ہیں، اس بخشش کی خاطر ساری رات رب کائنات کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے پیارے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ بخشش کس کی نہیں فرماتا؟ اس کی بھی یہاں پر فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے کی اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ وہ بندہ جو رحم نہیں کرتا اللہ کی مخلوق پر، جو عدل نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، جو شفقت سے پیش نہیں آتا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یہ موجودہ دور کے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو مخلوق ہے نا جس پر آپ کو حکمرانی دی گئی ہے، یہ حکمرانی آپ کو دنیا کے نشوں میں گم ہونے کے لیے نہیں دی گئی، یہ حکمرانی اس مخلوق کے اوپر رحم اور عدل کرنے کے لیے، حسن سلوک کے لیے دی گئی ہے۔ لہذا اپنی طبیعت کے اندر رحمت کے عنصر کو پالنا چاہیے۔ کچھ لوگ طبیعت میں غصہ پالتے ہیں، کچھ لوگ طبیعت کے اندر انا پالتے ہیں، مرضی پالتے ہیں، اپنی مرضی کے اندر لوگوں کو نفرت کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، پر اپنی مرضی سے باز نہیں آتے۔ اپنی مرضی کا ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میری مرضی غلط ہے، پر وہ کہیں گے نہیں، میری جب تک مانی نہیں جائے گی تب تک شور شرابہ میں ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اور وہ کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طبیعت میں درگزر کا عنصر پالتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں معافی مانگنے میں پہل کر لیتے ہیں، کسی سے غلطی ہوگی تو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ جو دھیمے لہجے سے بات کرنے والے، وہ جو دوسرے کے لیے رسپیکٹی کلمات بولنے والے، عزت کے کلمات بولنے والے، وہ جو اپنے سے دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ جو دوسروں کو عزت دینے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ رشتوں کو قطع نہیں کرتے، وہ اصل میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ قطع رحمی، اپنی طبیعت میں رحمت کے عنصر کو قطع یعنی توڑنا نہیں چاہیے، ہمیشہ اپنی طبیعت کے اندر رحمت کے عنصر کو پالنا چاہیے، ضد اناد سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، شفقت، نرمی، محبت، درگزر کی ٹھنڈک کو طبیعت کے اندر پالنا۔ پھر کیا کہا؟ آگے کہا کپڑے زمین پر لٹکا کے چلنے والے وہ متکبر لوگ، عرب میں ایک رواج ہوتا تھا وہ کپڑے لٹکائے جاتے، وہ ایک متکبرانہ انداز تھا ان کا، لہذا آج بھی اگر کوئی بندہ کپڑوں کو لٹکائے تاکہ وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگوں کے سامنے بڑا بن کے دکھانا، لہذا تکبرانہ انداز اگر آج بھی اختیار کیا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ کپڑے ضرور پہنے، اللہ نے نعمت دی ہے تو وہ وجود پہ نظر بھی آنی چاہیے، پر وہ وجود پہ نظر اس وجہ سے نہیں آنی چاہیے کہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں تو میرے لباس کی قیمت کو دیکھ کے دوسرے بندے کا سر جھکنا چاہیے، اس لیے نہیں۔ یہ رب نے نعمت دی ہے تو یہ نعمت کو آپ کے وجود پہ نظر آنا چاہیے، اور آپ کو چاہیے اس کو نعمت کو استعمال کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، مولا یہ جو بھی کرم ہے تیرا ہی کرم ہے، مجھے اس سے کسی کو جلانا نہیں، مجھے اس سے کسی کو نیچا دکھانا نہیں، میں نے اس سے کسی کو چھوٹا نہیں کرنا۔ پھر اگلی بات فرمایا وہ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کی صرف ایک سنگل قاعدہ ہے، سنگل قاعدہ کہ والدین جب خلاف شرع حکم دیں گے نا تو تب ان کی بات کو مانا نہیں جائے گا، پر لڑا پھر بھی نہیں جائے گا، لڑا پھر بھی نہیں جائے گا۔ میں نے الادب المفرد کے دروس، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے دروس میرے تقریباً 97 98 100 کے قریب یوٹیوب چینل پہ آ گئے، اس کے اندر میں نے یہ سارا مضمون ڈسکس کیا ہے، کو 20-25 تقریباً اس کے اوپر پورے جو بیانات ہیں میرے، کہ اس کے اندر میں نے یہاں تک بھی ذکر کیا، حدیث سے بتایا ماں باپ کافر بھی ہونا تب بھی رحمت سے پیش آؤ، ماں باپ کافر بھی ہوں تو پھر بھی رحمت سے پیش آؤ، صرف ایک جب وہ خلاف شریعت حکم دے پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور کہا ہمیشہ شراب پینے والا، وہ جو شراب پیتا ہے پر باز نہیں آتا، اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مومنین کی بخشش فرماتا ہے۔ پھر اگلی حدیث، یہ مسند احمد بن حنبل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، ان کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نقل کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور 2 کے سوا اپنے سب بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور وہ 2 یہ ہے کہ مشاہن، اور نمبر 2 وہ جو قاتل ہے لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ لہذا اب تیسری کیٹیگری کافر، مشرک اور مشاہن کے بعد وہ جو قاتل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب، وہ اللہ کی بارگاہ سے بخشش نہیں لے پائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیں حدیث ہے، اور اس روایت کو کئی ائمہ نے روایت کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اب بڑی توجہ سے سننا ہے، اس کے اندر ایک بات نئی ذکر کروں گا کہ قبرستان میں جا کر دعا مانگنا، چاہے اکیلا بندہ جائے یا استحسانی طور پر کچھ لوگ اکٹھے ہو کے چلے جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز شروع فرمائی، سجدہ اس قدر طویل فرمایا کہ مجھے گمان گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اب اس پر غور کریں، ایک تو سجدہ طویل تھا، اس سجدے میں سکون کتنا تھا۔ ایسے سجدے کرنا سیکھنا ہے
سجدہ بھی تھا، طویل بھی تھا، اور سکون کتنا، وجود مصطفیٰ کتنا ساکن تھا رب کی بارگاہ میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے نماز کے سکون کو ڈھونڈے. فرماتی ہے جب میں نے یہ کچھ دیکھا تو اٹھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے پاک کو حرکت دی. فرمانے لگی میں پریشان ہو گئی اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگوٹھے کو میں نے حرکت دی، یعنی دبایا. اس پر آپ علیہ السلام نے حرکت فرمائی تو میں واپس اپنی جگہ آ گئی. اس حرکت کا معنی یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے انہماک میں ہے. پھر میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں تیرے عذاب سے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں، تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے تیری ہی طرف تیری ہی پناہ پکڑتا ہوں، میں تیری ثنا و تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو اپنی ثنا خود کرتا ہے. پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز ختم فرمائی تو مجھے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یا بعض روایات میں آتا ہے اے حمیرہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو لقب دیا تھا حمیرہ، آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے، آپ کے وجود منور کی نورانیت کی وجہ سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے کبھی اے حمیرہ کہہ کر بھی پکارا کرتے. کیا تم نے گمان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، قسم با خدا ایسا نہیں، بلکہ آپ کے سجدے کی طوالت کی وجہ سے میں سمجھی کہ شاید آپ وصال فرما گئے. آپ نے فرمایا جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں بولی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. شعبان کی 15ویں رات میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی جانب نظر رحمت فرماتا ہے اور دل میں کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے، باقیوں کو بخش دیتا ہے. اب میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں وہ رات کون سی تھی اور حضور فرما کیا رہے تھے؟ اللہ اکبر. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت سے رات ہی منا رہے تھے. وہ جو طویل سجدہ تھا نا وہ اسی رات کا تھا. تو کیا اس سے کافی دلیل نہیں مل گئی کہ اس رات کو لمبے سجدے کرو، اس رات کو اللہ کا ذکر کرو، اس رات رب کے قرآن کی تلاوت کرو؟ یہ مصطفیٰ کی سنت سے ثابت ہو گیا. اور ایک روایت جس پر آج کا بیان ختم ہو جائے گا، یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جب نصف شعبان کی شب یعنی 15ویں رات ہو تو اس رات قیام یعنی کہ نماز، تلاوت، ذکر، فکر، درود و سلام وغیرہ کرو. اس کے دن کو روزہ رکھو کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر طلوع اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے لائق. پھر فرماتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی گرفتار بھلا میں اسے رہائی دلا دوں، ہے کوئی ایسا حتیٰ کہ فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی پکار جو ہے یہ شروع کب سے ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب سے اللہ کی رحمت کی پکار شروع ہوتی ہے. کب تک رہتی ہے؟ بولیے طلوع آفتاب تک. یعنی فجر کی جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی تب تک پوری رات اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو فرماتی بندے مانگ تجھے عطا کروں، علم نافع مانگ تجھے علم نافع عطا کروں، وسیع رزق مانگ تجھے وسیع رزق عطا فرما دوں، کسی بلا میں مبتلا ہو چھٹکارا مانگ تجھے چھٹکارا دے دوں. اب کوئی بندہ پوچھے ساری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے کن کو پکار رہی ہے؟
پکار رہی ہے ان بندوں کو جو سو گئے، جو جاگ رہے ہیں، ان سب کو، جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی اور جو جاگ رہے ہیں ان کو بھی۔ اچھا جو جاگ گئے ہیں وہ تو مانگنے پہ آ گئے، ان کو تو مل گیا، اور بتاؤ اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا جو ساری رات جاگا ہے، ساری رات ہی مانگا ہے اس نے۔ رب کی رحمت بندے کو پکارتی رہی اور بندہ یا ربی یا ربی یا ربی کہتا رہا۔ کبھی کہتا تھا مولا مجھے بخش دے، رب کی رحمت فرماتی ہے جا تجھے بخش دیا۔ اے مولا میں رزق کا تنگ ہوں، مجھے رزق کی وسعت برکت والی دے، اللہ نے فرمایا دے دی۔ اے مولا میں فلاں بلا میں گرفتار ہوں، مجھے چھٹکارا عطا فرما دے، فرمایا چھٹکارا دے دیا۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے شایان شان اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے پکارتی رہتی ہے۔ بندے جاگ کے رب سے مانگے بھی نا۔ ملاؤں کے فتوے آ گئے نا، اس رات کو عبادت نہیں کر سکتے، رات کو جاگنا کہیں نہیں لکھا ہوا، وہ تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہوا، تم قسمت کی کمزور ہو، تمہاری عادت میں نہیں، رب نے تم سے یہ درد ہی چھین لیا۔ یہ تمہارے ساتھ ہوا کیوں، تم اس پہ غور کرو۔ ہمارے اوپر یہ کرم ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ یہ رب کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ جب یہ رات آتی ہے، یہ مانگنے والی رات ہے۔ دینے والا فرما رہے مانگو، تو لینے والے مانگے نا تو کیا کریں۔ اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نے چند باتیں اور بھی طے فرما دی۔ نمبر 1 فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو، کیا کرو، اس قیام کرو، اور پھر اگلے دن کیا کرو، روزہ رکھ۔ رات کو قیام کرو اور اگلے دن اس مسجد میں جو سحری کروائی جائے گی نا، یعنی اس حکم استحبابی کے تحت آ گئی، اور رات کو آپ قیام کرتے ہیں۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، بقیہ نماز میں بھی قیام کیا ہے۔ ابھی جیسے ہی ہماری علمی اور یہ مجلس ختم ہوگی، اس کے بعد پھر نفلی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ کوئی اپنی وہ نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں قضا نمازیں پڑھے گا، کوئی نوافل کی کثرت کرے گا، تو قیام رکوع سجود میں کھڑا ہوگا کہ نہیں؟ بولیے، ساری رات اس طرح گزر جائے گی، تو اس کا ساری رات قیام کرنا، یعنی رکوع سجود قیام اور سجدے کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اس حکم استحبابی میں آ گیا ہے، اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ لہذا یہ تمام امور جو ہے یہ سنت سے، یعنی کہ اس کا استحباب سنت نبوی سے ثابت ہے۔ میں نے جو آپ کو پڑھ کے سنایا، میں نے کچھ مکس نہیں کیا، میں نے تو یہ کتاب ہے جو 656 ہجری میں لکھی گئی، اس امام نے جو حدیثیں لکھی ہیں وہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دی، اور اس کے اندر امام نے اپنے سے پہلے ائمہ حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ ان سے پہلے جو 400 سال اس امام سے بھی پہلے گزر گئے، ان سے حدیثیں نقل کر کے انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ تاریخ میں 15 شعبان المعظم کو بطور عبادت کی رات سمجھ کر منایا جاتا رہا ہے۔ اور جب پتہ آپ کو بتاؤں، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ رات عبادت کی رات، ہم اس کو عبادت کی رات سمجھتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا دیگر راتوں سے، دیگر تاریخوں میں سے زیادہ فضیلت کی بات سمجھتے ہیں۔ تو یہ اصل مدعا ہے ہمارا یہ کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات عبادت کی رات ہے، کیونکہ اس میں بخشش ہوتی ہے، اگلے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ ہے ہمارا مقدمہ۔ اچھا، اب اس مقدمے کو خراب پتہ کیسے کیا ڈاکٹر؟ میں مفتی طارق مسعود کو سن رہا تھا تو کہتا تھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم اس رات نئے کپڑے پہنو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ تم اس رات کے اندر نہاؤ، یہ کہاں لکھا ہوا تم اس رات کے اندر حلوے مانڈے بناؤ۔ بحث کو ایسے الجھایا جاتا ہے بحث کا۔ چلو مفتی صاحب سے کہہ دیں کہ یار تم آج نہ بناؤ، کل بنا لینا۔ ہمارے ہاں حلوہ تھوڑی بنتا ہے، ہمارے ہاں تو کھیر بھی بنتی ہے، ہمارے ہاں تو چاول بھی بنتے ہیں، ہم تو کئی قسم کے کھانے بناتے ہیں۔
اور بطور چونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت کو پانے کے لیے مسلمانوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں. ہم تو پکا کے مسلمانوں کے گھروں میں بھی دے کے آتے ہیں. ہم تو زیادہ نیکی کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جائے. معلوم نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے, اس رات ہماری بخشش ہو جائے. ہم تو اس لیے کرتے ہیں یہ. اور رات کو مسجد کے اندر نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے جانا, اگر شادی پہ جانے والے سے یہ دلیل طلب نہیں کی جائے گی تو اللہ کے گھر میں جانے والوں کے لیے تم چھوڑ دینا, معاف کر دینا ان کو. یار کوئی بندہ شادی پہ ہی جاتا ہے نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے, کیا اس کو گریبان سے پکڑ لیں کہ یہ کسی سنت میں لکھا ہوا ہے؟ ان سے تو کبھی کسی نے دلیل طلب نہیں کی. اور جو بندہ تیار ہو کے نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں, اس نے یہ تیاری اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے کی ہے. اس سے سوال. اور پھر ایک اس سے اگلی بات کروں جو آخری بات ہے. یار آج کے دور میں لوگ پہلے ہی دین سے بہت دور ہیں. اس طرح کی بیکار غیر علمی غیر منطقی تقریریں کرنے کا معنی کیا ہے؟ جو تھوڑی بہت عبادت کرتے لوگ اس سے بھی نکل جائیں, جو تھوڑے بہت سجدے کرتے اس سے بھی نکل جائیں لوگ. تو اس لیے سبسکرائبر نہ دیکھا کریں کبھی بھی. ابھی یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے نا, 3 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اس کے, اور وہاں پہ سنایا کیا, جو بیان آیا اس میں کیا کیا, ساری ونج ماری ہے. میں نے بھی حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں, میں تو کتاب سامنے رکھ کے لفظ بائی لفظ پڑھتا آیا ہوں. ہمیشہ اپنے علماء کو سننے کی عادت بنائیں, قابل علماء کو سنیں, سنجیدہ علماء کو سنیں. وہ بندہ آپ کو کیا دے گا جو تقریر اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ میرے ویوز زیادہ آئے اور میرے سبسکرائبر بڑھیں؟ وہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ تو دیکھے گا ٹرینڈ کس بات کا ہے, ڈال دو. کون سی ویڈیو چل رہی ہے, ڈال دو. اس کو دین سے کیا لینا دینا؟ اس کو دین متین سے کیا لینا دینا؟ اس کو دین کے سنجیدگی سے کیا لینا دینا؟ اس کو تو اپنے یوٹیوب چینل کی پذیرائی چاہیے. جو شہرت کا بھوکا ہو وہ آپ کو کیا اصل بات بتائے گا؟ اور پھر جو بھی بات کرنی مذہبی تعصب سے بھری ہوئی کرنی ہے. آپ کچھ نہ کریں, آپ اپنا تجزیہ اپنی جیب میں ڈال کر ساری حدیثیں پڑھ دیں جیسے میں نے پڑھی ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے, لوگ خود مفہوم اخذ کر لیں گے. جب آپ حدیث پڑھیں گے نا, لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اور اگر حدیث پاک میں اتنا واضح بیان موجود ہو تو پھر اس بات کا کہ یہ رات کہیں آئی نہیں ہے, کسی کوئی مناتا نہیں تھا, کبھی ایسا ہوا نہیں, تاریخ میں یہ تھا نہیں, تاریخ کا معنی پڑھا کیا ہے آپ نے؟ تو ان ساری باتوں کو ہمارے دوستوں نے نظر میں رکھنا ہے, کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے, اس بات کو سمجھنا سیکھنا اور پرکھنا ہے. تو آج کی رات خوب رات عبادت کریں, اللہ کو یاد کریں, اپنے رب سے ٹوٹ کے مانگیں, اپنے رب سے بخشش مانگیں, علم و نافع مانگیں, وسیع رزق مانگیں. یہ رات مانگنے کی ہے, بخشش و درگزر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.